اس مالک ارض و سماوات نے ماں باپ کے ساتھ کلام کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ یہ جملہ کوئی تھوڑا سا نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے، اور جو طریقہ میرا رب سکھا رہا ہے اس طریقے سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، نہ ماں اور نہ باپ اف ان کو نہیں کہہ سکتا۔ اور اف ہماری زبان میں اوئے، یہ ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، او ادھر آ جا، اوئے کا لفظ بولتے ہیں، تو یہاں اف بیان فرمایا کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتا، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتا۔ چاہے جائے کہ چار بندوں میں کہا جائے اس کو تو بولنے کا انداز نہیں، بوڑھا ہو گیا ہے، بولتا زیادہ ہے، فرمایا افن، اف نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ماں کو جھڑک سکتا ہے نہ باپ کو جھڑک سکتا ہے، نہ ماں کو جھڑک سکتا ہے نہ باپ کو جھڑک سکتا ہے۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا، جب بھی ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو پیار والی بات کرنی ہے۔ کریم کہتے ہیں نرمی کو، کریم کہتے ہیں نرمی کو۔ کتنی نرمی؟ اگر اس کریم کی نسبت رب العالمین کی طرف کی جائے تو کریم اس سے کہا جاتا ہے جس سے کوئی مانگا نہ جائے، بغیر مانگے عطا فرما دے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ رب کی طرف اگر نسبت کی جائے جس سے کوئی چیز مانگی نہ جائے، بغیر مانگے عطا فرما دے، تو اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو مخلوق کی طرف لے آئیں تو کتنی نرمی کہ تیری زبان سے کوئی ایسا جملہ سرزاد نہیں ہونا چاہیے جو والدین کی دل آزاری کا باعث بنے، والدین کو تکلیف دے، بلکہ فرمایا وَاحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ جو تیرے ہاتھ ہیں نا والدین کے لیے رحمت بن کر رہنے چاہیے، والدین کے لیے رحمت بن کر رہنے چاہیے۔ کبھی بھی ان ہاتھوں سے والدین کو تکلیف نہ ہو۔ اب انسان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسان کی زبان کا کوئی جملہ نکلتا ہے دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، انسان کی زبان کے بعد انسان کا فعل ہوتا ہے، اور فعل جسم سے سرزد ہوتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا نہ کوئی تیری زبان کا جملہ والدین کو تکلیف دے، اور نہ تیرے فعل کا جملہ کوئی والدین کو تکلیف دے۔ یا اللہ ہم والدین کے لیے کیا کریں؟ فرمایا یوں کہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ جیسے بچپنے میں والدین نے مجھ پر رحم فرمایا، آج تو ان پر ایسے رحم فرما دے۔ والدین پر کیسے رحم فرمایا؟ بچے نے پیشاب کر دیا، کوئی صاف کرنے کے لیے دوسرا بندہ نہیں آئے گا، ماں صاف کرے گی، صفائی کا خیال رکھے گی، اور گیلی سیڈ پر خود سو جائے گی، خشک سیڈ پر بچے کو سلائے گی۔ والد سارا دن محنت مزدوری کر کے خود نہیں کھائے گا،
بیوی خود نہیں کھائے گی، بچے کو کھلائے گی۔ فرمایا جس طرح بچپنے میں والدین نے ہم پر رحم فرمایا، یا اللہ آج ان پر رحم فرما۔ اور یہ رب دعا کا طریقہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، رب العالمین ہمیں دعا کا طریقہ عطا فرما رہا ہے کہ والدین کے لیے دعا یوں کر۔ والدین کا کتنا بڑا احسان ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اذان ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر تشریف لے آتے ہیں، تکبیر ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ اکبر کہا اور نماز مکمل کروا دی۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پریشان ہوئے کہ کوئی ذہناً وجہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ حضور علیہ السلام رو پڑے ہیں اور پھر نماز مکمل کروا دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم کیا وجہ تھی کہ آپ رو پڑے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج مجھے اپنی ماں آمنہ یاد آ گئی تھی۔ کہو نا سبحان اللہ، آج مجھے میں اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ یاد آ گئی تھی۔ میرا جی چاہ کاش میری والدہ آج زندہ ہوتی، کاش میری والدہ آج زندہ ہوتی، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر تشریف لے آتی اور میں مصلی امامت پر کھڑا ہوتا، میری والدہ مجھے آواز لگاتی بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز چھوڑ دیتا پہلے اپنی ماں کی بات سنتا، میں نماز چھوڑ دیتا پہلے اپنی ماں کی بات سنتا۔ تو ماں کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اکبر تکبیر ہو چکی ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ دیتا پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سلام۔